الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ وعن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بغیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات متفق علیہ وفی روایت لمسلم۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ اور مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، تلاش کرتے کرتے تھک کر مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جب کہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو، اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک، تو وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کا عالم یہ ہو کہ اس کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، لیکن وہ خوشی کے عالم میں یہ کہہ دے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ اکبر، خوشی میں وہ غلطی کر جائے۔ اس حدیث میں بھی توبہ کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹی سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ جو غلطی بغیر قصد اور ارادے کے ہو اس کا مواخذہ نہیں ہے، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو غلطی انسان جان بوجھ کر کرے تو اس پہ مواخذہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، اللہ نے پوچھنا بھی۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اس نے خوشی کے عالم میں کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، لیکن بندہ اللہ کو کہہ دیا، اپنے آپ کو رب کہہ دیا۔ تو اللہ رب العزت دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے نا، کہ میرا بندہ دل سے مجھے کیا کہنا چاہتا تھا، دل سے کتنا ڈر رکھتا تھا، دل سے کتنا خوف رکھتا تھا۔ بہرحال ایسی بات پہ مواخذہ نہیں ہے جو قصداً نہ کی جائے۔ اسی طرح تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے، اور تفہیم اور توضیح کے لیے مثال بیان کرنا سمجھانے کا خوبصورت انداز ہے۔ خوشی اور ناراضگی یہ اللہ کی صفات ہیں، اس ذات عالی کا خوش یا ناراض ہونا اسی طرح ہے جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ اس کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہے،
اس کے آگے جھکتا ہے اور اس کا ڈر دل میں رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتا اور کسی کی عزت آبرو کو وہ خراب نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ خوش ہوتے ہیں اور ایسے بندے کی دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور ناراض کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا بندہ اس کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا، حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا اور اللہ کی زمین پر شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکالتا ہے، یعنی عدل و انصاف کے برعکس چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ وقت نہیں بتایا کہ اس وقت کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا فضل ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بار نہیں، 10 20 40 50 دفعہ نہیں، 70 بار اللہ سے استغفار توبہ کرتے ہیں بغیر کوئی گناہ کیے۔ اور ہمارے تو گناہ ہی شمار نہیں ہوتے، صبح سے شام تک ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو گناہ زیادہ ہیں، گھڑیاں کم ہیں، وقت کم ہے، گناہ زیادہ، نافرمانی زیادہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ دن میں، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ تو بات یہاں سے کیا اخذ ہوئی کہ مجھے اور آپ کو زیادہ اللہ کا استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم تو اللہ کی زمین پر رہ کر زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور اب بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے، اس کی بات ماننے کے، عدل و انصاف کرنے کے، اس کے برعکس چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنی مہربان ذات ہے کہ سارا کچھ اس نے دیا انسان کو، سر سے لے کے پاؤں تک جو انسان کے جسم میں نعمتیں ہیں، اگر میں اور آپ ان نعمتوں کو دیکھیں تو اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، اس میں یہ ساری نعمتوں کا مالک ایک ہے اللہ رب العزت۔ لیکن جب یہ پیشانی اس کی بنائی ہوئی کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ مالک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم سب سے خوبصورت ادا اللہ رب العزت کو اس وقت لگتی ہے جب وہ اپنی جبین زمین پہ جھکا دیتا ہے، سجدے کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سجدوں کو کثرت سے کرو، سجدے کثرت سے کیا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم مالک کو راضی کرو تو سجدے کثرت سے کیا کرو، سجدے کے عالم میں اللہ سے معافی مانگا کرو۔ اللہ رب العزت کو معافی مانگنے والا اللہ سے بڑا ہی پسند ہے، اور فرمایا جو مجھ سے معافی نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں، جو بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے، بار بار بحیثیت بشر انسان ہونے کے اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ نادم ہوتا ہے، اپنی غلطی پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور میرے سے معافی مانگتا ہے، میں پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ انسان ہی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس ضرورت کے تحت کوئی انسان جاتا ہے تو وہ مدد کرتا ہے نا، تو دوبارہ پھر کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو بے شمار اس کو تانے سنا دیتا ہے، تو وہی ہے نا، میرے دروازے کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کتنا مہربان وہ مالک ہے، خالق ہے۔ میرے عظیم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جس کی ساز و سامان بری سواری گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کے ایک درخت کے سائے تلے سو جائے، اچانک دیکھے کہ اس کی سواری بھی سامنے ہے، اس کا سامان بھی سامنے ہے، سواری بھی محفوظ، سامان بھی محفوظ، اور خوشی کے عالم میں وہ یہ کہنا بھول جائے کہ اللہ تو میرا مالک خالق ہے،
کہ یہ کہہ بیٹھے کہ اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں اپنے اس بندے پہ جو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو میرے عظیم مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کے آگے بار بار توبہ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کو آگے رکھ کے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ جب میری اور آپ کی یہ والی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گی تو کل قیامت کے دن جنت میں جانا میرے لیے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہیں، اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہیں، اور معاف کرنا اپنے اندر، یہ معافی والی صفت کو داخل کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کل قیامت کے دن معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقہ و خیرات اور یہ دیگر نیکیاں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی بنائی ہوئی جنت کا ہمیں وارث بنا دے اور ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اسی بات پہ ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔